السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بتائیں، اس میں ہمارا سبق کہاں تک پہنچا تھا نا کے اندر؟ اس کو یاد ہو تو بتائیں۔ یادات اور علامات ادھر ہے، یادیں تو جی جس کو یاد ہو بتائیں۔ یہ تو تک پڑھ لی، نام عمل بھی ہو گیا۔ اسماء منصوبہ ہوگا اس بار شیخ محترم۔ جی یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی اقسام ہم نے کل پڑھ۔ تو آج ہمارا سبق آئے گا اگلے صفحے پر، یہ ہے اسماء منصوبہ۔ اسماء منصوبہ کی سب سے پہلے تعریف آپ کے سامنے آئی ہے، جو کہ آپ کو اردو میں پہلے بھی یاد ہوگی، جس میں نصب کی علامت ہو، اسم مرفوع جس میں رفع کی علامت ہو، منصوب جس میں نصب کی علامت ہو، مجرور جس میں جر کی علامت ہو۔ اسماء منصوبہ وہ اسماء ہیں جن میں علامت نصب لفظی یا تقدیری طور پر پائی جائے۔ یہ تعریف دوہرائے سنائیں۔ اسماء منصوبہ وہ اسماء ہیں جن میں علامت نصب لفظی یا تقدیری طور پر پائی جائے۔ اسماء منصوبہ وہ اسماء ہیں جن میں علامت نصب لفظی یا تقدیری طور پہ پائی جائے۔ اسماء منصوبہ وہ اسماء ہیں جن میں علامت نصب لفظی یا تقدیری طور پر پائی جائے۔ اسماء منصوبہ وہ اسماء ہیں جس میں علامت نصب لفظی یا تقدیری طور پر پائی جائے۔ عربی میں تعریف الاسماء المنصوبہ، اسماء منصوبہ یا الاسماء التی، یہ وہ اسماء ہیں التی فیہا علامت نصب، جن میں علامت نصب ہو، لفظاً اور تقدیراً، لفظی یا تقدیری طور پر جن میں نصب کی علامت موجود ہو۔ عربی تعریف دہرائیں سنائیں۔ ہی الاسماء التی، ہی الاسماء التی فیہا علامت نصب لفظاً اور تقدیراً، هي الأسماء التي فيها علامة نصب لفظا أو تقديرا۔ تعریف دوہرائیں سنائیں۔ الاسماء المنصوبة هي الاسماء التي فيها علامة نصب لفظا او تقديرا۔ هي الاسماء التي فيها علامات نصب لفظ او علامات نہیں، علامت، علامت نصب، علامات نصب۔ هي الأسماء التي فيها علامة نصب لفظا وتقديرا۔
هي الأسماء التي فيها علامة نسب لفظ أو تقدير. کے بعد اسماء منصوبہ کے نام ہیں جو کہ آپ کو پہلے بھی یاد ہوں گے. ان میں جو مفاعل خمسہ ہیں پہلے ان کو دہرا لیں. مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول ماہ، مفعول مطلق، جیسے بھی آپ کو یاد ہے جو ہے. مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، مفعول مطلق. مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول لا، مفعول ما. مفعول به، مفعول له، مفعول مطلق، مفعول معه، مفعول فيه. کے بعد ہے حال، تمیز، مستثنا. یہ تین نام: حال، تمیز، مستثنا. حال، تمیز، مستثنا. حال، تمیز، مستثنا. دوہراؤ اس میں. حال حال تمیز مستثنی. مستثنى. کے بعد افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشابہ بالیسہ کی خبر، حروف مشابہ بالفعل کا اسم، لا نفی جنس کا اسم، یہ چاروں دہرائیں اور جتنے کے اس میں موجود ہیں سب سنیں. حروف مشابہ بالفعل کا اسم، لا نفی جنس کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشابہ بالیسہ کی خبر. حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بالیس کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم. حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر، مشابہ و لیسا کا اسم اور لا نفی جنس کی اسم. مفعول بہ،
وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس باتن یعنی مثبت انداز میں، جس قاتل مثبت ہے، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ ایک لا تقتلوا، عام طور پر کہتے ہیں فعل واقع ہو تو لا تقتلوا انفسکم، تو اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے فعل واقع نہ کرو۔ مفعول بھی تو وہ ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو، تو اس پر تو یہ ہے کہ فعل واقع نہ کرو، تو کیا تعریف ہوگی؟ کہا نہیں نفین، اس میں نفی بھی، جیسے جو ہے وہ ضربا زیدن خالدن، اب خالدن مفعول ہے، اگر آپ ضربہ سے پہلے ما لگا دیں گے، ما ضربا زیدن خالدن، تو پھر بھی یہ مفعول ہی بنے گا، حالانکہ مارنے کا کام اس کے اوپر واقع نہیں ہو رہا۔ ضربا زیدن میں مارنے کا کام خالد کے اوپر واقع ہوا، ضربا زیدن خالدن، اور ما ضربا زیدن خالدن، اب خالد کے اوپر کام واقع ہوا ہے نہیں، تو مفعول بھی تو وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو۔ بھئی اس باتن واقع ہو یا نفین واقع ہو، ایک ہے کہ اس نے مارا، اور ایک ہے نہیں مارا، یعنی کام کے واقع ہونے کی نفی، اس پر کام کے واقع ہونے کی نفی، ایک ہے اس پر کام واقع ہونے کا اس بات، اور ایک ہے اس پر کام واقع ہونے کی نفی، دونوں صورتوں میں مفعول ہی بنے گا۔ اردو تعریف دہرائیں سنائیں، مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل اثباتن یا نفین واقع ہو، دہرائیں سنائیں۔ مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل اثباتاً یا نفیاً واقع ہو۔ مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل اثباتاً یا نفیاً واقع ہو۔ مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل اثباتاً یا نفیاً واقع ہو۔ عربی میں تعریف ہوا ما وقع علیہ وہ ہے جس پر واقع ہو فعل الفاعل، فاعل کا فعل کام کرنے والے کا کام، ایجابن کا معنی اثباتن، اور سلبن، سلبن کا معنی نفیان، وما وقع علیہ فعل الفاعل ایجابن او سلبن، عربی تعریف تو ہے۔ هو ما وقع فعل الفاعل إيجابا أو سلبا۔ وما وقع عليه فعل الفاعل إيجابا أو سلبا، وما وقع عليه فعل الفاعل إيجابا أو سلبا۔ وما وقع عليه فعل الفاعل إيجابا أو سلبا، هو ما وقع عليه فعل الفاعل إيجابا أو سلبا۔ هو ما وقع عليه فعل الفاعل إيجابا أو سلبا۔
مفعول بہی کی اقسام جیسے آپ نے سیمسٹر 1 میں پڑھا ویسے ہی ہے. مفعول بہی کی دو اقسام، اسم ظاہر، جیسے اوپر مثالیں بھی اسم ظاہر کی تھی. یہ بھی اسم ظاہر ہے. جالوت اسم ظاہر ہے. انفس، انفس یہ بھی اسم ظاہر ہے. اسم ضمیر کی مثال ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، الصلاۃ بھی اسم ظاہر ہے. فعل فاعل مفعول. الہاکم، الہا منا غافل کر دیا، تو الہا ہو گیا فعل اور التکاثر فاعل ہو گیا. کثرت کی حرص نے تم کو غافل کر دیا. کئی لوگ کر دیتے ہیں الہاکم تمہیں ہلاک کر دیا، اس کا معنی ہلاک نہیں ہے، غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا. تو یہ کم مفعول بھی ہو جائے گا اور یہ ہے ضمیر. تو یہ ضمیر کی مثال. اور اس کی ترکیب آپ لکھ لیں، بلکہ یہ جتنی مثالیں آ رہی ہیں ان کی ترکیبیں آپ اپنے پاس لکھ لیں. فعل فاعل مفعول ہی بننا ہے. ایا کا نعبد، یہ ایا کا مفعول بھی ہے، اور نعبد جو ہے یہ فعل فاعل ہے. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. نصر ینصر، انصر ننصر متکلم کا صیغہ، اور یہ مفعول بھی پہلے آ گیا ہے، فعل فاعل مفعول. تعدد مفعول، ایک فعل کے ایک مفعول، دو مفعول، تین مفعول. تو فعل متعدی ہونے کے تقاضے کے اعتبار سے کلام میں کبھی ایک مفعول بھی ہوتا ہے، اور کبھی دو ہوتے ہیں، اور کبھی تین ہوتے ہیں. تو کبھی ایک، کبھی دو، اور کبھی تین. فعل متعدی کے تقاضے کے اعتبار سے کلام میں کبھی ایک مفعول ہوتا ہے، کبھی دو ہوتے ہیں، کبھی تین ہوتے ہیں. یہ لائن دوہرا ہے. جی. پھر متعدی یہ کے تقاضے کے اعتبار سے کلام میں کبھی ایک مفعول بھی ہوتے، کبھی دو، کبھی تین. فعل متعدی کے فعل تقاضے کے اعتبار متعدی سے کلام میں مفعول با ایک ہوتا ہے، کبھی دو کبھی تین ہو سکتے ہیں. فعل متعدی کے تقاضے کے اعتبار سے کلام میں کبھی ایک مفعول ہوتا ہے، کبھی دو اور کبھی تین. فعل متعدی کے تقاضے کے اعتبار سے کلام میں کبھی ایک مفعول بھی ہوتا ہے. اور ان مثالوں کی ترکیب آپ اپنے پاس لکھ لیں. اقیم الصلاۃ فعل فاعل مفعول. حکیم یہ واو ضمیر ہے، فعل فاعل الصلاۃ مفعول بھی. اور وَلَقَدْ آتَيْنَا، آتَيْنَا فعل فاعل، ابراہیم مفعول بھی اول، اور رشدہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ثانی. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا. آتینا من قبل، یہ من قبل اس کے متعلق ہو جائے گا. آتینا کے متعلق جار مجرور مل کر متعلق. یہ فعل فاعل مفعول دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہوا. یریہم اللہ، یری ہے فعل، اللہ ہے فاعل، ہم مفعول بھی اول، اور اعمالہم مفعول بھی ثانی، اور حسرات مفعول بھی ثالث. کوئی بتائے حسرات ہے تو مفعول، مفعول تو منصوب ہوتا ہے، اس کے نیچے تو کسرہ آیا ہوا ہے، کیوں؟ کسرہ کیوں؟ کلاس میں موجود ہیں کہ میں اکیلا ہی بول رہا ہوں بس؟ مفرد بتانے کے لیے کسرہ.
भाई मफूल बिही तो होता है मंसूब, इसके नीचे कसरा आया हुआ है, कसरा क्यों आया हुआ है? जमा मुअन्नस सालिम की हाँ जी, हालत नसब कसरा के साथ आती है। जम सालिम की नस्बी हालत कसरा के साथ आती है। जम सालिम की नस्बी हालत कसरा के साथ आती है। है इसकी नस्बी हालत और है कसरा के साथ। बाद लोग कसरा को जर्री कहते हैं, और कसरा के साथ जर नस्बी भी आती है, जर्री भी आती है। जुमले में मफूल बिही का मुकाम। अरबी कलाम की असल तरतीब ये है कि पहले होता है फेल, फिर होता है फाइल, और आखिर में होता है मफूल। और तरकीब के अंदर भी अक्सर ऐसे होता है, पहले फेल, फिर फाइल, फिर मफूल बिही। लेकिन कभी मफूल बिही इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है। जैसे हमने पहले मिसालों में पढ़ लिया, इय्या का नाबुदो शुरू में आ गया था, और अल हाकुम तकासुर कुम दरमियान में आ गया था, अल हाकुम तकासुर। वरिस सुलेमान दाऊदा, ये असल के मुताबिक आखिर में आ गया, फेल फाइल मफूल। वक़तल दाऊद जालूत, ये भी असल के मुताबिक। लेकिन बाद औक़ात मफूल बिही को फेल या फाइल पर मुकद्दम करना जायज़ होता है। ये लाइन दोहरा इसमें। लेकिन बाद औक़ात मफूल बिही को फेल या फाइल पर मुकद्दम करना जायज़ होता है। बाज़ औक़ात मफ़ऊल बिही بعض को اوقات फ़ेल مفعول या به کو फ़ाइल पर فعل یا فاعل پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ लेकिन बाज़ औक़ात मफ़ऊल बिही को फ़ेल या फ़ाइल को मुक़द्दम करना जायज़ होता है। बाज़ औक़ात मफ़ऊल बिही को फेल या फाइल पर मुकद्दम करना जायज़ होता है। जी, यहाँ पर आप देखिए फरीकन तख्तुलून, ये मफूल बिही है। ये किससे पहले आया है, फेल से पहले या फाइल से पहले? फ़ेल فعل फ़ाइल فاعل سے दोनों। پہلے۔ हाँ, दोनों से पहले। तख्तुलून फेल है, इसमें वो ज़मीर फाइल है। ये मफूल बिही बाद में आना था, लेकिन वो पहले आ गया है, दोनों से पहले आ गया, तो फेल फाइल मफूल। और यहाँ पर जा है फेल, और तन्नुज़ुर है फाइल, और आला फिरौन मफूल बिही। अब ये किससे पहले आ गया है, फाइल से पहले। फ़ाइल से पहले। अलबत्ता बात सूरतें ऐसी हैं जिनमें मफूल बिही को फाइल से मुअख्खर या मुकद्दम करना जरूरी होता है। ये लाइन दोहरा इसमें। البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں مفعول به کو فاعل کے موقع یا مقدم لانا ضروری ہوتا ہے۔ अलबत्ता बाज़ बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनमें मफ़ऊल बिही को फ़ाइल से मुअख्खर या मुक़द्दम करना ज़रूरी होता है। बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनमें मफ़ऊल बिही को फ़ाइल से मौख़र या मुक़द्दम करना ज़रूरी होता है। अलबत्ता बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिसमें मफ़ऊल बिही को फ़ाइल से मुअख्खर या मुकद्दम करना ज़रूरी होता है।
البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں مفعول بھی کو فاعل سے مؤخر یا مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جی، فائل کی وجوبی تقدیم، اچھا جب فائل پہلے ہوگا فعل اور فائل تو مفعول بھی ہی، جب فائل مقدم ہوگا تو مفعول بھی کیا ہو جائے گا؟ مؤخر۔ مؤخر۔ تو یہاں پر مفعول بھی مؤخر ہو جائے گا، تو گویا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مفعول بھی کو مؤخر لانا واجب۔ تو انہوں نے اس طرح ہیڈنگ کام کر دی فائل کو مقدم کرنا، تو فائل کو جب مقدم کریں گے مفعول بھی مؤخر۔ درج ذیل صورتوں میں فائل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جب فائل اور مفعول بھی دونوں اسم مقصور ہو، جیسے دیکھو موسیٰ عیسیٰ، علامہ موسیٰ عیسیٰ، علامہ فعل ہے اور موسیٰ بنے گا فائل اور عیسیٰ بنے گا مفعول بھی۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، فائل کو مفعول بھی پر مقدم، موسیٰ کو پہلے رکھنا، جو فائل ہے نا موسیٰ ہے تو اس کو پہلے رکھیں، عیسیٰ تو اس کو پہلے رکھیں، فائل کو مقدم رکھنا واجب ہے۔ جب فائل اور مفعول بھی دونوں اس سے مقصور ہو تو فائل کو مقدم رکھنا واجب۔ دوہرائیں اس میں، جب فاعل اور مفعول بھی دونوں اس میں مقصور ہو تو فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ جب جب فاعل اور فاعل اور مفعول مفعول بھی دونوں اس مقصور ہیں تو فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا کو ضروری مفعول ہے۔ به پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ جب فاعل اور مفعول بھی دونوں اسم مکسور ہوں تو فاعل کو مقدم رکھنا واجب ہے۔ جب فاعل اور مفعول بھی دونوں اس میں مقصور ہو تو فاعل کو مفعول بھی پر مقدم رکھنا واجب ہے۔ جی، یا متکلم کی طرح مضاف، دونوں یا کی طرح مضاف ہیں، جیسے آپ دیکھو صدیقی، ابھی، اب ان کا اعرابی تقدیری ہوتا ہے، موسیٰ عیسیٰ کا اعرابی تقدیری ہے تو پتہ نہیں چلے گا کون فاعل ہے کون مفعول ہے، لہذا فاعل کو پہلے رکھو، یا متکلم کی طرح مضاف ہو۔ اور اشتباہ کا اندیشہ ہو، اشتباہ کا مطلب گڈ موڈ ہونے کا نا، شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اب پوری لائن ہوگی، جب فاعل اور مفعول بھی دونوں اس سے مقصور ہوں یا دونوں یا متکلم کی طرح مضاف ہوں اور مشتبہ ہونے کا اندیشہ ہو، گڈ موڈ ہونے کا اندیشہ ہو، مکس ہونے کا اندیشہ ہو۔ پوری لائن دوہرائیں اور سنیں۔ جب فاعل اور مفعول بھی دونوں اس مقصور ہیں یا متکلم کی طرف مضاف ہوں اور اشتباہ کا اندیشہ بھی ہے تو فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اگر کسی کرینے کی وجہ سے اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو تو پھر آپ مفعول کو پہلے بھی لا سکتے ہیں، مفعول بھی کو پہلے لانا بھی درست ہے۔ جیسے اکلا کم مسرا یا یہ کم مسرا کا معنی ناشپاتی، اب اس میں کوئی اشتباہ نہیں، کیونکہ کھانے کا کام کس کے اوپر واقع ہونا ہے؟ کیا کھانے کا کام یا کے اوپر واقع ہو سکتا ہے؟ نہیں، کھانے کا کام اس کے اوپر ہی واقع ہونا ہے، یہ ہوگا مفعول بھی،
اور یہ ہوگا فاعل، یہاں پر قرینہ موجود ہے، جبکہ یہاں سکھانا تو موسیٰ بھی سکھا سکتا ہے، عیسیٰ، دونوں فاعل بھی بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دونوں مفعول ہو سکتا ہے وہ فاعل ہو وہ مفعول ہو، یا وہ فاعل ہو وہ مفعول ہو۔ یہاں پر جو ہے وہ اشتباہ ہے، اور ادھر اشتباہ کوئی نہیں، کیونکہ کام کرنے والا وہ یحییٰ ہی ہوگا، کھانے کا کام وہ یحییٰ ہی کر رہا ہے، اور مسرا کو کھا رہا ہے۔ انسان روٹی کو کھاتا ہے، کیا ایسے بھی ہوتا ہے کہ روٹی انسان کو کھائے؟ ایسے بات کہتے ہیں تو روٹی نہیں کھاتا، روٹی تمہیں کھاتی۔ تو اب آپ نے یہ ایک لائن دہرانی سنانی ہے۔ اگر کسی کرینے کی وجہ سے اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو تو مفعول بھی کو پہلے لانا بھی درست ہے، جیسے اکل کو مسرا یحییٰ۔ اگر کسی قرینے کی وجہ سے اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو تو مفعول به کو پہلے لانا بھی درست ہو سکتا ہے۔ اکل القمص یحییٰ، اکل القمص یحییٰ۔ اگر اگر کسی کسی قرینے کی وجہ سے اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو تو مفعول به کو پہلے بھی لایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی قرینے کی وجہ سے اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو تو مفعول بھی کو پہلے لانا بھی درست ہے، جیسے اکل القمص یحییٰ۔ یہ کل کس نے کہا تھا کہ ہمیں ترجمہ کرنا نہیں آتا، ہم یہیں تو گر سیکھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ علامہ موسیٰ عیسیٰ نے موسیٰ کو سکھایا، عیسیٰ نے موسیٰ کو سکھایا، اب یہاں پر کام کرنے والا کون ہو گیا؟ سکھانے والا کون ہو گیا ہے؟ موسیٰ۔ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، عیسیٰ نے موسیٰ کو سکھایا، تو سکھانے والا عیسیٰ۔ کون ہو گیا؟ تو عیسیٰ فاعل بن گیا، جبکہ یہاں پر اشتباہ ہے، عیسیٰ کو فاعل کسی صورت نہیں ہو سکتا، لہذا یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح ترجمہ کیا کرنا ہے؟ موسیٰ کو فاعل بنانا ہے، موسیٰ نے عیسیٰ کو سکھایا۔ آپ کی کلاس میں، آپ کے گھر میں دو بچے ہیں، ایک کا نام ہے موسیٰ اور ایک کا نام ہے عیسیٰ، تو جو بڑا ہے وہ عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ سکھا رہا ہے چھوٹے کو، تو آپ پھر عیسیٰ کو پہلے لے کر آئے، ایسے کہیں علامہ عیسیٰ موسیٰ۔ اور ہم صرف ترجمہ کرنے کا اصول ہی نہیں پڑھ رہے، بلکہ عربی بنانے کے اصول بھی پڑھ رہے ہیں، اور روٹی ایک ایک لقمہ کر کے کھاتے ہیں۔ پوری روٹی اگر منہ میں ڈالیں گے تو پھر ہاسپٹل ہی جائیں گے۔ جب فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول بھی اسم ظاہر ہو، اب قومی مفعول بھی ہے اور یہ ہے اسم ظاہر، اور دعو تو یہ فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے، فاعل، تو فاعل کیا ہے؟ ضمیر متصل۔ تو جب فاعل ضمیر متصل ہے، اس نے پہلے ہی آنا ہے، یہ بعد میں تو ادھر بعد میں نہیں آ سکتی، اس نے فعل کے ساتھ ہی آنا ہوتا ہے۔ پوری لائن دوہرا اس نے، جب فاعل ضمیر متصل اور مفعول بھی اسم ظاہر ہو تو اسم ظاہر بعد میں آئے گا، اور ضمیر متصل وہ فعل کے ساتھ متصل کا مطلب نہیں ہوگی۔ جب فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول بھی اسم ظاہر ہو، جیسے دعو تو قومی، دعو تو فعل فاعل، قومی مفعول بھی، مضاف مضاف الیہ مل کر، دوہرا اس نے۔ جب فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول بھی اسم ظاہر ہو، جیسے انی دعوت قومی، دعوت میں فعل فاعل ہے، تو فاعل ہے، اور قومی مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی۔ جب الا یا انما کے ساتھ مفعول بھی کا حصر ہو تو ما کے بعد الا، تو الا کے بعد جو آنا ہے اس میں حصر ہو جائے گا، تو ضرب فعل، خالد فاعل، اور عامر مفعول بھی، اور ضرب خالد الا عامرا، تو اب یہاں پر مفعول بھی کو مؤخر ہی لائیں گے اور فاعل کو مقدم لائیں گے، خالد کو بعد میں نہیں لا سکتے۔ جب الا یا انما کے ساتھ مفعول به کا حصر مقصود ہے، حصر کا مطلب بند کرنا، کہ خالد نے صرف اس ایک بندے کو مارا ہے، بقیہ کو نہیں مارا، ما ضرب خالد الا عامرا، یہ ما اور الا یا لا اور الا جو ہوتا ہے اس سے حصر ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، تو الوہیت کو اس کے اندر الا کے بعد والے کے اندر بند کر دیا، کہ
عبادت بس کسی کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں. تو خالد نے مارا جو ہے وہ اسی کو مارا ہے، کسی اور کو نہیں. ایک بندے کو بس مارا اور کسی کو نہیں مارا جو اس کے ذمہ لگایا جا رہا ہے کہ فلاں کو بھی مارا فلاں کو بھی نہیں، ان کو نہیں مارا، صرف ایک کو مارا ہے. جب الا یا انما کے ساتھ مفعول بھی کا حصر کا مطلب ہوتا ہے بند، یعنی اس کام کو اس کے اندر بند کر دیا، مارنے کو ایک بندے میں بند کر دیا. مارنے کا کام بقیہ کے اوپر واقع نہیں ہوا، صرف ایک بندے کے اوپر واقع ہوا ہے. جب الا یا انما کے ساتھ مفعول بھی کا حصر مقصود ہو، لائن دوہرا اس میں. جب الا یا انما کے ساتھ یا انما مفعول کے بھی ساتھ کا حصر مفعول مقصود ہو. جب ان جب کے ساتھ انما مفعول کے بھی ساتھ کا حصر مقصود ہو. مقصود ہو. جی جب فائل اور مفعول بھی دونوں ضمیر متصل تو اور ہو دونوں متصل ہیں تو جو فائل ہے اس کو پہلے رکھنا ہے، فائل کو پہلے مفعول بھی کو بعد میں. اکرم تو ہو یہ ہو جائے گا فائل اور یہ ہوگا مفعول بھی اور اکرم تو ہو جائے گا فعل.
فعل فاعل مفعول ہو جائے گا جب فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیر متصل ہوں دوہرا استعمال۔ جب فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیر متصل ہوں، جیسے اکرم تو ہو تو فاعل اور ہو مفعول بھی۔ جب فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیر متصل ہوں، جیسے اکرمتہ۔ اس کے بعد مفعول بھی کی وجوبی تقدیم ہے تو یہ ہم کل پڑھیں گے۔ پر بتائیے یہ شروع میں آئی پڑی کتابیں پتہ نہیں کیوں۔ اس کو معلوم ہو یہ کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ جی سگال کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا، صفحہ نمبر 60 اور 61 62 ہو گیا۔ اس کے بعد آج کا سبق جو ہے ابنیت الافعال۔ فعل کے اوزان ابنیہ بنا، بنا کا معنی بناوٹ، جس کو آپ وزن بھی کہہ سکتے ہیں، وزن اس کی ساخت۔ افعال میں سے کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو حقیقت میں 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو۔ افعال میں سے کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو 3 سے کم ہو۔ 3 سے کم نہیں ہوتا، یعنی کم از کم فعل کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 3، ضرب، نصر۔ 3 سے کم کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہمیں نظر آتے ہیں جیسے قل هو اللہ احد، قل یہ تو 2 ہے، کہتے ہیں یہ 2 نہیں ہے، اس میں یہاں پر کچھ حذف ہوا ہے۔ بعض افعال جو بظاہر 3 سے کم نظر آتے ہیں وہ اصل میں ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کوئی حرف محذوف ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ پوری لائن، افعال میں سے کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو حقیقت میں 3 حروف سے کم ہو۔ بعض افعال جو بظاہر 3 سے کم پر مشتمل ہوتے ہیں وہ اصل میں ایسے نہیں ہوتے، بلکہ اس کا کوئی حرف ہوتا ہے۔ پوری یہ 2 لائنیں دہرائیں خاص۔ افعال میں سے کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو حقیقت میں 3 حروف پر
तीन حرف سے کم پر مشتمل ہو۔ بعض افعال جو بظاہر تین حرف سے کم حروف پر مشتمل ہوتے ہیں وہ اصل میں ایسے نہیں ہوتے بلکہ ان کا کوئی حرف محذوف ہوتا ہے۔ افعال میں سے کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو حقیقت میں تین حرف سے کم پر مشتمل ہو۔ بعض افعال جو بظاہر تین حرف سے کم پر مشتمل ہوتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ ان کا کوئی حرف محذوف ہوتا ہے۔ افعال میں سے کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو حقیقت میں تین حروف سے کم پر مشتمل ہو۔ بعض افعال جو بظاہر تین سے کم حروف پر مشتمل ہوتے ہیں وہ اصل میں ایسا نہیں ہوتے بلکہ ان کا کوئی حرف محذوف ہوتا ہے۔ جیسے کل، تو کل اصل میں تھا او کل، پھر یہ دونوں گر گئے، اور کی یہ ایک حرف ہے جبکہ اصل میں تھا اے وہ افعال میں کی کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو تین سے کم حروف پر مشتمل ہو، اگر کوئی ایسا ہو تو اس میں ایک حرف محذوف ہوتا ہے۔ جیسے کل اصل میں او کل، کی اصل میں اے وہ کی تھے، حذف اور تعلیل کے بعد یہ شکل رہ گئی۔ فعل میں اصلی حروف چار تک ہوتے ہیں، اصلی حروف چار یعنی تین ہوں گے یا چار ہوں گے، پانچ نہیں ہوں گے، اور زائد مل کر چھ تک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک زائد یا دو زائد یا تین زائد، تو ایک دو تین، اس کے اندر ایک زائد یا دو زائد ہوتے ہیں۔ جیسے استغفرہ میں تین زائد ہو گئے، تین اصلی ہے اور تین زائد، ٹوٹل چھ ہو گئے۔ پھر میں اصلی حروف چار تک ہوتے ہیں، زائد مل کر چھ تک ہو جاتے ہیں، جیسے فعل میں اصلی حروف چار تک ہوتے ہیں اور زائد مل کر چھ تک ہو سکتی ہے، جیسے استغفرہ۔ تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی قسمیں ثلاثی رباعی،
یہ باتیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. ثلاثی جس میں 3 ہوتے ہیں، رباعی جس میں 4. پھر ان میں سے آری کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی. اس طرح پھر کی 4 قسمیں ہو جاتی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. یہ چاروں لکھی ہوئی ہیں، چاروں دور اس میں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. اور اس ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. ثلاثی مجرد جس میں تینوں حروف اصلی ہوں، کوئی زائد نہ ہو، جیسے داخلہ 1 2 3 ہے، نصر 1 2 3 ہے، تینوں اصلی ہیں، کوئی زائد نہیں. ثلاثی مجرد وہ فعل جس میں تینوں حروف اصلی ہوں، کوئی زائد نہ ہو. اور ثلاثی مزید فی جس میں تینوں حروف اصلی ہوں، کوئی زائد بھی ہو، ادھر زائد نہ ہو ادھر زائد بھی ہو. خارا جیم 1 2 3 اصلی ہیں اور حمزہ زائد ہے، تو خراجہ اور اخراجہ جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وہ زائد ہوتا ہے. صرفا ان صرفا حمزہ نون زائد ہو گیا. خراجہ استخراجہ 3 شروع میں ہے، یہ زائد ہو گیا. رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلی ہیں، کوئی زائد نہ ہو، بعثرا دہراجہ، تو یہ 4 اصلی کوئی زائد نہیں. رباعی مزید فی جس میں 4 اصلی کوئی زائد بھی ہو، اس میں تا آ گئی ہے، تا ادھر نہیں ہے ادھر ہے، جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وہ ہوتا ہے زائد. اس کے ساتھ ہی یہ بات مکمل ہوئی. آگے نئی بات ہے یہ ہم کل پڑھیں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.